نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عزیز سامعین مکرم، السلام علیکم۔ آج ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے خلاصۃ القرآن جو روزانہ ایک پارہ بیان کیا جائے گا اور رمضان میں پورے قرآن مجید کے خلاصے کو مکمل کیا جائے گا، اس کی آج ابتدا ہے، اور میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی ہے۔ سورہ فاتحہ کے کئی ایک نام ہیں، مشہور نام اس کا سورۃ الفاتحہ ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ ام الکتاب، ام القرآن، السبع المثانی، سورہ الحمد، سورۃ الصلاۃ، سورۃ الدعاء، الشافعہ، الکافیہ، اساس القرآن وغیرہ اس طرح کے بہت سے نام اور بھی آتے ہیں۔ مشہور نام سورہ فاتحہ ہی ہے۔ قرآن مقدس کی جب ابتدا ہوتی ہے تو سب سے پہلی صورت یہی ہے، اسی لیے اس کو فاتحہ بھی کہا جاتا ہے۔ فاتحہ کا معنی ہے کھولنے والی، اور چونکہ اس سے قرآن مقدس کی ابتدا ہو رہی ہے، اس لیے جو ہے اسے بھی الفاتحہ کہا جاتا ہے۔ جب قرآن مقدس کی ابتدا کی جاتی ہے تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جاتا ہے، اسے تعوذ کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسے تسمیہ کہا جاتا ہے۔ تعوذ اور بہت سے نیک کام مثلا حج ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، یہ بھی نیک کام ہیں، لیکن ان میں سے کسی کی ابتدا میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ لیکن جب قرآن مقدس کی باری آتی ہے تو سورہ نحل کی آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دراصل شیطان کی سب سے بڑی چال یہ ہے کہ لوگوں تک اللہ کا پیغام نہ پہنچنے دیا جائے، کیونکہ اللہ کا یہ کلام، اللہ کا پیغام یہ روشنی ہے، اور روشنی کی خاصیت یہ ہے کہ جب روشنی ہوتی ہے اور دیکھنے والی آنکھ بھی ہوتی ہے تو پھر چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی، چھوٹے سے چھوٹا خطرہ بھی، چھوٹے سے چھوٹی برائی، چھوٹی سے چھوٹی اچھائی، ہر چیز اس روشنی میں نظر آنے لگ جاتی ہے۔ جس طرح ایک گپ اندھیرے والا کمرہ ہو تو اس کے اندر آپ کو بڑے بڑے سانپ بھی ہوں اگر تو نظر نہیں آئیں گے، لیکن اگر اسی کمرے میں ایک ہلکی سی لائٹ جلا لی جائے، چھوٹا سا بلب جلا دیا جائے، چھوٹی سی موم بتی جلا دی جائے تو وہاں موجود چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی آپ کو نظر آئیں گی، یہاں تک کہ ایک چھوٹا سا بچھو بھی نظر آئے گا۔ تو قرآن مقدس بھی روشنی ہے، جب یہ کوئی پڑھتا ہے پھر اس پر غور و تدبر کرتا ہے، یعنی آنکھ کے ساتھ پڑھتا ہے۔ جس طرح روشنی کے لیے آنکھ کا ہونا شرط ہے، اسی طرح قرآن مجید پڑھنے والے کے لیے انابت کا یعنی رجوع کا بھی ہونا ضروری ہے، اور غور و فکر کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اب اگر کوئی غور و فکر کرے گا، تدبر کرے گا تو ظاہر ہے اسے پتہ چل جائے گا کہ یہ راستہ روشنی والا، یہ راستہ جنت والا ہے، یہ راستہ جہنم والا ہے۔ اسی لیے شیطان کا جو حملہ ہے سب سے زیادہ لوگوں کو اس پیغام تک پہنچنے کے لیے ہوتا ہے۔
تو وہ طرح طرح کے جال بنتا ہے، طرح طرح کی تکلیفات لے کے آتا ہے، طرح طرح کے وسوسے اور ہیلے بہانے ذہن میں ڈالتا ہے کہ یہ کسی طریقے سے اللہ کے اس پیغام کو نہ پڑھیں، اس پر غور و فکر نہ کریں، ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ سیدھے راستے پہ چل کے جنت والے بن جائیں۔ اس لیے حملہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ حکم ہوا ہے کہ جب ایسا کام کرنے لگے ہو جس میں شیطان کا حملہ زیادہ ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لازمی پڑھ لیا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تسمیہ ہے۔ جب آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کسی کام کی ابتدا کرتا ہے تو یہ پڑھتے ہی سب سے پہلے وہ اس بات کا اقرار کر لیتا ہے کہ میں جو بھی کام کر رہا ہوں خالص اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ جب کوئی آدمی اس طرح کرے گا کہ کوئی بھی کام خالص اللہ کی رضا کے لیے کرے گا تو یقیناً پھر اس کام کے پائے تکمیل تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، بلکہ اللہ بھی ساتھ مددگار ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کام آسانی سے انسان سر انجام دے لیتا ہے۔ اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا حکم ہے۔ اور دوسرا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ایک بہت بڑا اعجاز ہے، بہت بڑا کمال ہے، یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے یہ جملہ۔ کیوں کہ جب حکم ہوا، جن لوگوں نے یہ کہا تھا کہ یہ گھڑی ہوئی کلام ہے، رات کو اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ نعوذ باللہ یہ اپنی طرف سے گھڑ کے لے آتے ہیں، رات کو بیٹھتے ہیں، سوچتے ہیں، صبح بنا کر لے آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں چیلنج کیا کہ اگر یہ میرا پیغمبر جو امی نبی ہے، کسی استاد کے پاس نہیں پڑھا، اگر یہ اپنی طرف سے گھڑ کے لے آتا ہے تو ایسا کرو کہ تم بھی کوئی صورت گھڑ کے لے آؤ، کہیں ایک آیت کا، کہیں 10 صورتوں کا، کہیں پورے قرآن کی مثل کا حکم ہے کہ لے آؤ۔ اب وہ کیسے لاتے؟ سب سے بڑی پرابلم تو یہ تھی ان کے لیے کہ یہ کلام ہے خالق کی اور وہ سارے کے سارے مخلوق ہیں۔ اب مخلوق خالق جیسا کلام کیسے بنا سکتی ہے؟ وہ بے عیب ہے، لا ریب ہے، اس میں شک نہیں ہے، ایسی کلام انسان کے لیے تو ممکن نہیں ہے، اس لیے اس کی مثل تو وہ بنا نہیں سکتے تھے۔ لیکن اسی کلام میں سے ایک جملہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اس کی وجہ سے وہ اس قدر مجبور ہو گئے کہ وہ مقابل کلام بنانے کی ابتدا ہی نہیں کر سکتے تھے۔ کیسے کہ ابتدا کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ قرآن مقدس کی ابتدا جس ہستی سے ہوئی ہے، جس طریقے سے ہوئی ہے، اس سے زیادہ اعلیٰ طریقہ ہو، اس سے بڑی ہستی کوئی ہو، اس طریقے سے ابتدا کی جائے قرآن مقدس کی، تو تب جا کر وہ اس کا مقابل بنتا ہے یا اس کے برابر ہو، کم از کم اتنا ضروری تھا۔ اب مشرکین مکہ اللہ کی ذات کو تو مانتے تھے اور بڑا بھی مانتے تھے، خالق بھی مانتے تھے، رازق بھی مانتے تھے۔ یہ قرآن مقدس کے بہت سے مقامات پہ آتا ہے کہ میرے پیغمبر آپ اگر ان سے پوچھیں کہ یہ تدبیر کائنات کرنے والا کون ہے، دن کو رات میں داخل کرنے والا، رات کو دن میں داخل کرنے والا، رزق دینے والا کون ہے، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو بغیر سوچے فوراً کہیں گے کہ یہ سارے کام کرنے والا اللہ ہے۔ یہ تو وہ مانتے تھے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، باقی اس کے بعد وہ اللہ کے شریک بناتے تھے اور ہستیوں کو اور شخصیات کو۔ اب جب وہ اللہ کو بڑا مانتے تھے اور ابتدا کرنا چاہتے تھے تو ابتدا یہاں ہو رہی ہے بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع۔ تو اب یہاں ہی آ کر وہ بس کر جاتے تھے کہ اگر کسی اور ہستی کے نام سے، کسی اور منظر سے ہم شروع کرتے ہیں تو وہ اللہ کے مقابلے کا تو نہیں ہے، وہ تو اللہ سے نیچے نیچے ہے، لہٰذا مجبور ہو کر وہ یہیں جو ہے بے بس اور لاچار ہو جاتے۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کمال ہے کہ اس کا مقابل بنانے کی وہ ابتدا ہی نہیں کر سکتے تھے۔ اب چونکہ یہ مختصر خلاصہ ہم نے بیان کرنا ہے تو میں آتا ہوں سورہ فاتحہ کی طرف۔ تو سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین یہ 7 آیات پر مشتمل ایک صورت ہے جسے سبع المثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اس پر بہت سی تقاریر علماء کرام نے کی ہیں، میں ساری تو وہ تقریریں نہیں کر سکتا، لیکن مشہور مفسرین جو ہیں ان میں سے چند ایک کی جو اس پر تشریحات ہیں ان کو مختصراً بیان کروں گا۔ حضرت شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ اس دور کے یہ مشہور مفسر ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مقدس
پورا کا پورا قرآن مقدس 6 مضامین پر مشتمل ہے، یعنی قرآن مقدس کا کوئی مقام بھی آپ کھول لیں تو وہاں یہی 6 مضامین میں سے کوئی ایک مضمون چل رہا ہوگا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ وہ 6 مضمون کون سے ہیں؟ ان میں سب سے پہلی چیز ہے توحید، دوسری ہے رسالت، تیسری ہے قیامت، چوتھی ہے احکام خداوندی، پانچویں ہے ماننے والوں کا بیان، اور چھٹا ہے نہ ماننے والوں کا بیان۔ تو شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن مقدس کو جہاں سے بھی آپ کھولیں گے وہ ان 6 مقامات سے خالی نہیں ہوگا۔ اب سورہ فاتحہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ 6 کے 6 مضامین جو پورے قرآن مجید میں اللہ نے بیان کیے ہیں، وہ 6 کے 6 مضمون اللہ نے سورہ فاتحہ کے اندر بند کر دیے ہیں۔ مثلا یہ دیکھیں، الحمدللہ رب العالمین، اس میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا ذکر کیا۔ یہ قرآن مجید میں 6 مضمون جو بیان ہو رہے ہیں ان میں پہلا مضمون ہے مالک یوم الدین، اس میں اللہ نے قیامت کا تذکرہ کیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس میں احکام خداوندی کو بیان کیا کہ ہم تیرے علاوہ کسی اور کی تابعداری نہیں کرتے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اہدنا الصراط المستقیم میں ماننے والوں کا تذکرہ، اور صراط الذین انعمت علیہم میں تو رسالت کا تذکرہ۔ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ سیدھے راستے والے لوگ کون سے ہیں؟ یعنی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو یہاں مختصراً رسالت کا بھی تذکرہ ہو گیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو یہاں ہے نہ ماننے والوں کا تذکرہ، غضب یافتہ اور گمراہ لوگ یعنی نہ ماننے والے لوگ۔ تو اس تقریر کے اندر شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے پورے قرآن مجید کے 6 مضامین کو بیان کیا ہے، اور 6 کے 6 جو مضامین ہیں وہ سورہ فاتحہ کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ ایک دوسری تقریر کے مطابق جو بڑے مذاہب باطلہ ہیں، جو لوگوں کو گمراہ کر سکتے ہیں، جو انسان کو راہ راست سے ہٹا سکتے ہیں، جو جنت کے راستے سے ہٹا کر جہنم کے راستے پہ لے جا سکتے ہیں، وہ دنیا میں بڑے بڑے 10 مذاہب ہیں۔ باقی ان کی آگے شاخیں ہیں، انہی کے حصے ہیں، انہی سے مزید ان کی لڑیاں نکل رہی ہیں۔ سب سے جو بڑا مذہب ہے جو کمپلیٹ ہر چیز کا انکار کر رہا ہے، یہاں تک کہ اللہ کی ذات کا بھی انکار کرتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا کا نظام یہ قائم بھی اتفاقی طور پہ ہوئی ہے، حادثاتی طور پہ ہوئی ہے، اور اب یہ چل بھی خود بخود رہی ہے، اسے چلانے والا کوئی نہیں ہے، وہ اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں، یعنی داہریت۔ وہ داہری جو ہیں وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ مجوسی ہیں جو 2 خداؤں کے قائل ہیں کہ ایک اچھائی کا خدا ہے، ایک برائی کا خدا ہے۔ اچھائی کی ضروریات پوری کرنے والا اچھائی کا خدا، اور برائی کی ضروریات پوری کرنے والا یہ الگ برائی کا خدا ہے۔ تیسرا ہے مادہ پرست، اور چوتھے نمبر پہ ہیں اللہ کے ہاں شفاعت قہریہ، یعنی اللہ تعالیٰ کو بوجہ محبت دوسرے کسی کی سفارش کی وجہ سے اللہ مجبور ہو کر یہ کام کرتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے کسی کی بات ماننے پر کہیں وجہ محبت کے۔ جس طرح مشرکین مکہ تھے کہ وہ کہتے تھے یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ جب ہم ان کے سامنے کوئی عرض کرتے ہیں یہ اللہ کے سامنے جاتے ہیں، تو جس طرح باپ کو بیٹی سے محبت ہوتی ہے اور بیٹی اگر گھر میں آ جائے اور وہ کہے کہ یہ کام کرو تو باپ مجبور ہو جاتا ہے اس کی بات ماننے پر، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے جب یہ فرشتے چلے جاتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں تو بوجہ محبت اللہ پھر ان کا کام کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس چیز کے جو لوگ قائل ہیں اس کا تذکرہ بھی قرآن مجید کے اندر۔ بد کردار لامذہب لوگوں کا تذکرہ۔ نمبر 7 مشرکین۔ نمبر 8 بدعتی، یعنی وقت کے پیغمبر کے راستے کے مقابلے میں اپنا راستہ گھڑنے والے۔ نمبر 9 یہودی، اور نمبر 10 عیسائی ہے۔ تو ان 10 کے 10 کا نام لے کر نہیں، لیکن 10 کے 10 کی صفات، خوبیاں اور کہیں جو جس چیز کے یہ قائل ہیں اس کی تردید سورہ فاتحہ کے اندر آتی ہے۔ مثلا الحمدللہ، اس کے اندر داہریت کی، کیونکہ یہاں خالقیت کا تذکرہ ہے تو یہ داہریت جو ہے اس کی نفی ہو گئی۔ رب العالمین میں مجوسیت کی نفی ہو گئی کہ وہ 2 خداؤں کے قائل ہیں، یہاں فرمایا تمام جہانوں کا رب اللہ ہی ہے، یہاں بھی اور وہاں بھی اچھائی برائی کی کوئی تخصیص نہیں یہاں۔ اور الرحمن الرحیم میں ان لوگوں کی تردید جو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ ہم ان کے سامنے
پیش کرتے ہیں تو یہ جا کر اللہ کے ہاں پیش کرتے ہیں، ہماری اللہ سنتا نہیں ہے۔ تو الرحمن الرحیم، جب رحمان بھی ہو رحیم بھی ہو، اتنا زیادہ مہربان رحم کرنے والا ہو، تو پھر وہ آپ کی بات کیسے نہیں مانے گا، آپ کی دعا کو کیسے قبول نہیں کرے گا، اس کا تذکرہ۔ مالک یوم الدین میں ان بد مذہب لوگوں کا تذکرہ کہ جو قیامت کے قائل نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ جب ہڈیاں چورا ہو جائیں گی، مٹی میں مل جائیں گی، دوبارہ اللہ تعالیٰ ان کو کیسے زندہ کرے گا، ان کا تذکرہ۔ ایاک نعبد میں احکام خداوندی، ایاک نعبد میں مشرکین کی تردید ہے، ایاک نعبد میں مشرکین کی تردید ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور وایاک نستعین میں اس کے ایک جز کو بیان کیا گیا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہاں بتا دیا گیا کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ کون سا راستہ؟ جو تیرے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے، تیرے انبیاء کا راستہ ہے، اس راستے پر ہمیں چلائے رکھ۔ تو یہاں اپنی طرف سے وقت کے پیغمبر کے مقابلے میں جو لوگ باتیں گڑھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس میں کامیابی ہے، یعنی بدعتی، اس کی یہاں تردید کی گئی ہے۔ غیر المغضوب علیہم، یہاں غضب یافتہ لوگ یعنی یہودیوں کی تردید ہے۔ ولا الضالین میں یہاں عیسائیوں کی تردید ہے، گمراہ لوگوں کی تردید ہے۔ تو یہاں میں مختصراً صرف اس کو اسی پہ بند کروں گا، کیونکہ تقریباً ایک پارہ اگر نہ ہو تو پھر ہمارا کام نہیں چلتا، تو پارہ کرنا ہے، اور جو وقت ہم نے رکھا ہوا ہے کہ اس وقت کے اندر تاکہ ہر آدمی آسانی سے سن سکے، اس میں سے آدھا وقت سمجھ لیں گزر چکا ہے۔ تو اب میں آتا ہوں اگلی صورت کی طرف، سورہ بقرہ کی طرف۔ سورہ بقرہ کا ایک قرآن مجید میں کوئی بھی صورت ہے، ایک صورت کا دوسرے صورت کے ساتھ ایک ربط معنوی ہوتا ہے اور ایک ربط نامی ہوتا ہے۔ ربط نامی یہ ہوتا ہے کہ پہلی صورت میں بیان کردہ چیز، بیان کردہ احکامات، ان کا تعلق اگلی صورت کے نام کے ساتھ۔ دوسرا ہوتا ہے پہلی صورت میں جو چیز بیان ہوئی ہے اس چیز کا دوسری صورت میں بیان ہونے والی چیزوں کے ساتھ، احکامات کے ساتھ اس کا تعلق۔ تو یہاں ربط نامی یہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا تذکرہ تھا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اگلی صورت کا نام بقرہ ہے، یعنی گائے، اور اس گائے کا اس میں تذکرہ ہے جس کی یہودیوں نے پرستش کی تھی۔ تو گویا کہ یہاں یہ ربط معنوی نامی اس کا بنے گا کہ لا نعبد البقرہ کما عبدت الیہود، کہ یہودیوں کی طرح جس طرح انہوں نے گائے کی عبادت کی ہے، آپ کسی اور چیز کی عبادت نہ کرنا، گائے کی عبادت نہ کرنا۔ ربط معنوی کی طرف آئیں تو سورہ فاتحہ میں 3 گروہوں کا تذکرہ ہوا تھا، انعام یافتہ لوگ، صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگ، غیر المغضوب علیہم، غضب یافتہ لوگ جن پر غضب ہوا، ولا الضالین، گمراہ لوگ۔ 3 جماعتوں کا تذکرہ ہوا تھا۔ اب سورہ بقرہ کی ابتدا کریں اگر، تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے 3 گروہوں کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلا گروہ مومنین کا گروہ، صحابہ کرام کی جماعت، بالکل ابتدا میں اس کی 5 خوبیاں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اور پھر آگے چل کے 2 آیات میں کفار کا تذکرہ جو علی الاعلان دین کی مخالفت کرتے ہیں، ان کا تذکرہ، پھر آگے چل کے منافقین کا 13 آیات میں تذکرہ۔ یوں تک دیکھ لیں کہ یہ منافق اسلام میں کتنا خطرناک ہوتا ہے کہ جہاں کافروں کا تذکرہ صرف 2 آیات میں کیا ہے، وہاں منافقین کا تذکرہ جو ہے وہ 13 آیات میں کیا ہے۔ اب میں سب سے پہلے پوری سورہ بقرہ کا ایک مختصر خلاصہ بیان کروں گا، پہلے پارے کا نہیں بلکہ پوری سورہ بقرہ کا ایک مختصر خلاصہ بیان کروں گا، اور پھر اس کے بعد ترتیب کے لحاظ سے اس کو میں پھیلاؤں گا، اور وہ پہلا پارہ، دوسرا اور تیسرا اس طرح جو ہے وہ آگے جائے گا انشاءاللہ۔ سورہ بقرہ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے 3 مضامین بیان کیے ہیں: مسئلہ توحید، صداقت کتاب یعنی قرآن مقدس کی صداقت، اور تیسرا صداقت رسول یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر دلائل دیے گئے ہیں۔ پہلے حصے میں
یہ 3 مضامین بیان ہوئے ہیں، اور دوسرے حصے میں جہاد فی سبیل اللہ اور نفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں دین کی سربلندی کے لیے لڑنا، اور دوسرا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، ان 2 چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ جو پہلا حصہ ہے وہ ابتدائی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 119 تک ہے، یعنی ابتدا سے لے کر آیت نمبر 119 جہاں مکمل ہو رہی ہے لفی شقاق بعید، یہاں تک یہ پہلا حصہ جو ہے وہ مکمل ہو رہا ہے۔ اور پہلے حصے میں جس طرح میں نے ابھی ذکر کیا ہے کہ مضمون ہیں 3: مسئلہ توحید، صداقت کتاب، صداقت رسول۔ تو پہلے حصے کا جو پہلا مضمون ہے وہ آیت نمبر 1 سے، یعنی ابتدا سے لے کر آیت نمبر 88 تک فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، یہاں تک جو ہے یہ پہلا حصہ جو ہے مسئلہ توحید اس کو بیان کیا گیا ہے۔ دوسرا مضمون پہلے حصے کا صداقت کتاب آیت نمبر 99 سے لے کر، یعنی 89 سے لے کر آیت نمبر 118 تک جو ہے یہ اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے، صداقت کتاب کو۔ تیسرا حصہ صداقت رسول آیت نمبر 119 سے لے کر آیت نمبر 176 تک ہے، یعنی 176 تک ہے۔ صداقت رسول پر جو شبہات تھے ان کے جوابات دیے گئے ہیں۔ یہ پہلے حصے کی جو تیسرا مضمون ہے اس کی آخری آیت اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، یہاں سے لے کر لفی شقاق بعید تک، لفی شقاق بعید جہاں پہلا حصہ مکمل ہو رہا ہے اس میں پہلے حصے کا تیسرا مضمون بھی مکمل ہو رہا ہے۔ دوسرا حصہ جو ہے وہ آیت نمبر 177 سے لے کر آیت نمبر 283 تک ہے۔ پہلا مضمون جہاد فی سبیل اللہ آیت نمبر 177 سے لے کر آیت نمبر 260 تک ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جہاد فی سبیل اللہ کے بارے میں بیان کیا ہے، اور یہ آخری آیت جو ہے وہ عزیز الحکیم پہ ختم ہو رہی ہے، لیس البر، جہاں سے دوسرے سپارے کا پاؤ شروع ہو رہا ہے، یا وہاں سے یہ دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے۔ اور دوسرے حصے کا جو دوسرا مضمون ہے انفاق فی سبیل اللہ، یہ آیت نمبر 261 سے لے کر 283 تک ہے۔ تو یہ دوسرے حصے میں جو ہے انفاق فی سبیل اللہ، دوسرے حصے کے دوسرے مضمون میں انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں بتایا جائے گا۔ یہ ہے پوری سورہ بقرہ کا مختصر خلاصہ۔ میں نے یہ الگ اس لیے بیان کر دیا ہے کہ ہمارے پاس وقت مختصر ہوگا، اس میں پوری ہر چیز پہ بحث بڑی مشکل ہے، اس لیے یہ مختصر پورے سورہ بقرہ کا خلاصہ، اس کے حصے، مضامین کہاں سے کہاں تک یہ بیان ہو گیا۔ اب اس کو قدر تفصیل میں تھوڑی دیر کے لیے جاؤں گا کہ سورہ بقرہ کی جو ابتدا ہے یہ حروف مقطعات سے ہو رہی ہے۔ حروف مقطعات میں سے الف لام میم، اور تقریباً اس بات پر اتفاق ہے، کچھ ایسے مفسرین ہیں جو علماء ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اس کے معنی حروف مقطعات کے اللہ تعالیٰ کے علاوہ اوروں کو بھی معلوم ہیں، خصوصاً اللہ کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی وہ کہتے ہیں کہ ان کو بھی معلوم ہیں، ورنہ اکثریت کا یہ نظریہ ہے کہ حروف مقطعات سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ لیکن ایک بات جو بہت زیادہ بیان کی جاتی ہے، بڑے بڑے مفسرین نے بھی یہ بیان کی ہے کہ حروف مقطعات کے بعد جس چیز کا تذکرہ ہوتا ہے، حروف مقطعات میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی شان بیان کی ہے۔ مثلاً حروف مقطعات کے بعد اگر اللہ نے اپنے پیغمبر کا تذکرہ کیا تو یوں سمجھ لیں کہ حروف مقطعات میں کیا اللہ نے تعریف بیان کی ہے، کیا شان بھی بیان کیا ہے اپنے پیغمبر کی، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن بیان اللہ نے
اپنے رسول کی شان کی ہے۔ اور اگر اس کے بعد کتاب کا تذکرہ ہے، جس طرح یہاں الف لام میم کے بعد ذالک الکتاب اس کا تذکرہ ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی شان بیان کی ہے قرآن مقدس کی، لیکن وہ کیا بیان کی ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ابتدا کے بعد ابتدائی آیات میں 5 خوبیاں بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی، پھر 2 آیات میں کفار کا تذکرہ کیا ہے، ان کفار کا جو بالکل اس حد تک بگڑ چکے ہیں، اس حد تک حق کی مخالفت کرنے کی وجہ سے آگے جا چکے ہیں کہ اب ان کی واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر کو تسلی بھی دی گئی ہے کہ میرے پیغمبر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ اب وہ ہدایت پر نہیں آ سکتے۔ آگے اگلی 13 آیات میں منافقین کا تذکرہ ہے، ان کی ایک ایک بات کا جواب دیا گیا ہے۔ اگر انہوں نے صحابہ کرام کو نعوذ باللہ بیوقوف کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے۔ اگر انہوں نے کہا کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، تو اللہ نے کہا یہ فسادی ہیں۔ اور آگے ان کا ایک منظر بھی بیان کیا ہے کہ ان کی مثال تو اس طرح ہے کہ جس طرح بجلی کڑکتی ہو تو یہ آنکھوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں، اگر بجلی چمکتی ہو تو تھوڑی سی روشنی میں یہ چلنے لگ جاتے ہیں، جب بند ہو جائے تو پھر یہ رک جاتے ہیں۔ اس طرح کی بہت سی باتیں جو ہیں وہ منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ اس کے بعد آگے چل کے قرآن مقدس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیلنج کیا ہے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ میرے پیغمبر جو کتاب ہے اس میں تمہیں شک ہے اور تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ اپنی طرف سے بنا کے لے آئے ہیں، تو ایسے کرو کہ پھر تم بھی ایک کتاب اپنی طرف سے اس طرح کی کلام بنا کر لے آؤ۔ یہاں ایک چیلنج دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ تم کر کے دکھاؤ، اور پھر ساتھ ہی خود جواب دے دیا کہ یہ ممکن نہیں ہے تمہارے لیے کہ تم یہ کر سکو۔ تو یہاں صداقت جو کتاب تھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ان کو چیلنج دیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز پارہ مکمل نہیں ہوا ہے، لیکن چونکہ تمہیدی کلمات بھی تھے، اس میں سورہ فاتحہ کی تقریر لمبی تھی، اس وجہ سے یہ جو درس ہے اس میں یہ جو کمی رہی ہے، انشاءاللہ العزیز یہ جو اگلا درس ہوگا اس کو ٹائم تو یہی ہوگا، لیکن اس میں انشاءاللہ العزیز یہ کمی پوری کر دی جائے گی، اور اسی ترتیب سے سورہ بقرہ کا جو دوسرے پارے کا اختتام ہے اس تک انشاءاللہ اگلا درس جو ہے وہ میں مکمل کروں گا، اور پھر آگے جو ہے وہ تیسرے پارے کی طرف آئیں گے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔